وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا میرا کوئی اور معبود نہیں، تم تو اللہ کا شریک ٹھہرا کر محض بہتان لگا رہے ہو۔ یہاں سے قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ اس سے پہلے سورہ اعراف آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 72 میں گزر چکا ہے۔ یہاں بھی کچھ تفصیلات موجود ہے، انشاءاللہ گاہے گاہے آپ کے سامنے جو نوٹ یا فائدے کی باتیں ہوں گی وہ پیش کی جائے گی۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے کسی معاوضے کا بھی مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اس ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم، تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اسی سے رجوع کرو، اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں خوب اضافہ کر دے گا۔ تم گناہ کرتے ہوئے منہ نہ پھیر لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پر قائم رہنے میں صرف آخرت ہی کی بھلائی نہیں بلکہ دنیا کی بھی کامیابی، اور اس کی وجہ سے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خوب سے خوب بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ نیز یہاں پر یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہر نبی اپنی قوم سے یہی کہتا ہے کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، میرا پیدا کرنے والا ہی تمام دنیاوی ضروریات اور اخروی اجر و ثواب کا کفیل اور ذمہ دار ہے۔ یہ بات ہر ایک پیغمبر نے اپنی قوم سے اس لیے کہی تاکہ نصیحت خالص ہو جائے اور مؤثر ہو جائے، لوگ ان کی محنت کو دنیاوی لالچ پر محمول نہ کریں۔ نیز یہاں پر یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ تم تو سمجھدار ہو، غبی نہیں ہو، اس کے باوجود اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے کہ ایک شخص جب بے طمع بے غرض ہو کر محض درمندی اور خیر خواہی سے تمہاری فلاح دارین دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بات کرتا ہے تو پھر تم اسے دشمن اور بدخواہ سمجھ کر لڑائی کرتے ہو، دستوں گریباں ہوتے ہو۔ اسی لیے یاد رکھو، اصل اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، لہذا اسی کی طرف رجوع کرو، توبہ استغفار کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو موقع موقع سے اللہ تعالیٰ خوب بارش برسائے گا۔ وہ قوم چونکہ کھیتی باغ لگانے اور اسی طرح حل وغیرہ چلانے، فصل وغیرہ اگانے میں بڑی دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے ایمان لانے کی ظاہری فوائد و برکات وہ بیان کیے گئے جو ان کے حق میں خصوصی طور پر ترغیب کا باعث ہو۔ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ 3 سال سے خشک سالی اور بارش کے رک جانے کی مصیبت میں گرفتار تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ اگر ایمان لاؤ گے، خدا کی طرف رجوع کرو گے تو پھر تمہاری یہ مصیبت تم سے دور ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو، ساتھ میں اللہ تعالیٰ مالی اور بدنی قوت بھی بڑھا دے گا، تمہاری اولاد میں برکت دے گا، خوشحالی میں ترقی ہوگی، اور مادی قوت کے ساتھ ساتھ روحانی اور ایمانی قوت کا اضافہ تمہارے ساتھ کر دیا جائے گا، بشرطے کہ خدا کی طرف تم اچھی طرح رجوع کرو، اسی کی اطاعت سے تم اپنے سروں کو جھکاؤ، مجرموں کی طرح تم روگردانی مت کرو۔ یاد رکھو، اگر تم باز نہیں آئے اور تم اسی طرح ہٹ دھرمی کرتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو سزا دے گا، اور ایسی سخت سزا دے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ بالآخر ایسا ہی ہوا کہ ان کی کھلی ہٹ دھرمی تھی، جو کہتے تھے کہ آپ کوئی واضح سند لے کر آئے یا کوئی ایسی سچی اور پکی اور بہت ہی زیادہ آسان دلیل لے کر آئے جو اپنی صداقت کے طور پر
پیغمبری کے عہدے پر فائز ہونے کی وجہ بنے۔ لہذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کو تقرر کی سند اور ہم اس کو تمہارے نبی کا پروانہ سمجھیں گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو نبی مبعوث ہوا اس کے ساتھ ایسے واضح نشانات بھیجے گئے جس پر آدمی اگر ایمان لانا چاہے تو لا سکتا ہے۔ اس لیے بالیقین کہا جا سکتا ہے حود علیہ السلام نے نشانیاں پیش کی ہوں گی، مگر وہ لوگ تو تھے ہی ہٹ دھرم اور بے حیا، اس لیے وہ کہتے رہے اور جو نشانیاں موجود تھی اس کو نہیں مانتے تھے، الگ سے نئی نئی نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی کھلا ہوا نشان لے کر آؤ۔ شاید یہ مراد ہو کہ ایسا نشان نہ لائے جو سب کی گردنیں پکڑ کر ایمان لانے پر مجبور کر دے۔ بہرحال ہم محض تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، قوم ایسا کہتی تھی، اور نہ کبھی تیری رسالت پر ہم ایمان لائیں گے۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ ان لوگوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے ہو، اور ہم محض تمہارے کہنے کی وجہ سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ تم پر ایمان لا سکتے ہیں۔